بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی خلافت نیابی کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا تب حضرت اجرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی مٹی جمع کر کے لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طیاف کے درمیان رکھی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 سال تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد انسان کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اترا۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ رب کا حکم ہوا روح کو پہنچا کہ اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر سے طرف سے داخل ہوئی تو جس جس جگہ پہنچتی جاتی پتھر بنا جسم ماس ہڈی میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم نے چھینکا اللہ کی اور سے اور کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی ہے۔ اس کریم رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا اللہ آپ ہر رحمت فرمائے۔ یا اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجا سجایا جوڑا لایا، حضرت کو پہنایا گیا اور حضرت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ پاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والوں کے دربار میں ہم سے دن رات رہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھا دیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے۔ اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے پاک ہے وہ، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے سکھایا، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ کیا اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائن میں ادب کے ساتھ کھڑے تھے، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر پھٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں بات آئی کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف اور عورت بیٹھی ہے۔ بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟
حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھیں۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم اسی بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پودے کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم سے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسا اپائے سوچتا کہ کسی طرح آدم کو بہشت سے نکالے سکیں۔ اس کے لیے پہلے وہ مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا، میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہیں۔ ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے۔ میری درخواست تم سے یہی ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے جا کے کہہ۔ تب شیطان نے سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ پوچھا، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھے تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے سب کی سب لے لی جائیں گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کا درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ باتیں سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندگی رہے گی اور موت کی شکل کبھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی نہ کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تو بھی وہ اس نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ حضرت سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں۔ اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتوں کو چین سے کھایا کریں گے۔